إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی مسرت والے والا کے لیے جو تمام جہانوں کا پناہگار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، وہ خطا سے نارے ہوئے. تیری یاد وجہ خرار ہو میری زندگی کی بہار ہو، تیری یاد وجہ خرار ہو میری زندگی کی بہار ہو، نہ ہو اس چمن میں کبھی خزاں تیری شان جل جلال ہو. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج و معراج و مراد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور بس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے دنیا کے 2000 باطل مذہبوں میں سے بچا کر اسلام جیسی دولت سے سرفراز فرمایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی دولت سے مالامال فرمایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید میں عنایت فرمائی. اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی و رسول ہمیں عنایت فرمایا. عزیزان محترم، یہ مجلس بات کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. عنوان کو جس طریقے سے آپ کے سامنے پہنچ چکا سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ مسلم لڑکیوں میں بے دینی اور ہماری لاپرواہی. انشاءاللہ تعالی آج کے اس نشست میں کچھ سیکھیں گے اور سکھائیں گے انشاءاللہ، کچھ سمجھیں گے اور سمجھائیں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے یہ مجلس کی اہمیت کیا ہے. یہ اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر کوئی ایسی مجلس جہاں بھی ہو، اگر میرا کام دنیا میں بہت سارا ہو، مجھے دنیا کے کام سے فرصت نہ ملتی ہو یا میرا مزاج نہ جمتا ہو، لیکن یہ بات سننے کے بعد انشاءاللہ العزیز، اس حدیث کو سننے کے بعد انشاءاللہ العزیز اور اس خوشخبری کو سننے کے بعد ہم جہاں کہیں مساجد کے اندر یا کہیں میدانوں میں کہیں پر بھی جہاں اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو ہوتی ہے، اس حدیث کو سننے کے بعد ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات تو یہ سننا ضروری ہے. میری ماں بہنوں، آپ بھی ذرا غور سے سننا، بیکار کی باتوں میں لگے نہ رہنا. یہ باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، پائیدار ہوتی ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ ہماری مغفرت بھی فرما دیتا ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے
اللہ اور اس کے حبیب کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے مقرر فرشتے، قریب رہنے والے فرشتے ایسی مجلسوں پر آتے ہیں اور اپنے پروں میں ایسی مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مشورے کے آتے ہیں اور پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں اور ساری گفتگو سنتے ہیں، اور جب اس مجلس کا اختتام ہوتا ہے، ختم ہوتی ہے مجلس، لوگ اٹھتے ہیں اپنے اپنے گھروں کی طرف جب جاتے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے تھے وہ فرشتے پھر سے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے جاتے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم ایک ایسی مجلس سے آ رہے ہیں جہاں تیرے اور تیرے حبیب کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے کہ مجلس میں جو بیٹھے تھے لوگ، مرد و خواتین، بچے بوڑھے جوان، پڑھے لکھے ان پڑھ، جو لوگ وہاں بیٹھے تھے ان کی فکر کیا تھی آخر؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، جنت کی خوشخبری میں بیٹھے تھے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے تھے، جنت کے حصول کے لیے بیٹھے تھے۔ اللہ فرشتوں سے سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے اے فرشتوں، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، حساب کتاب ہوا نہیں، کسی کی آنکھ نے جنت کو دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے کہ جب میرے بندے جہاں بندیاں میری موجود تھی اور انہوں نے جنت کی جستجو لگائے بیٹھی تھی، قسم ہے میرے جلال کی، جتنی مجلس میں جتنے جوان بوڑھے مرد عورتیں تھیں، مرد سب کی مغفرت کر کے وہ جنت کو داخل کیا۔ یہ ہے اس مجلس کی برکت۔ اس کے بعد پھر اللہ پوچھتا ہے اور کیا جستجو تھی ان کی؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ سے، اللہ جہنم کا تذکرہ آتا تو دل میں بہل جاتے، پریشان ہو جاتے، بچنے کی تدابیر سوچتے۔ اللہ پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ اللہ نہیں فرماتے ہیں جب سوال کرتا ہے اللہ فرشتوں سے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کسی نے جہنم کو دیکھا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب جہنم کو دیکھا نہیں، اتنا خوف ان کے دلوں میں ہے جہنم کا، قسم ہے میرے جلال کی، اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو ایک کو میں جہنم میں ڈالوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اس مجلس کی برکت۔ اس مجلس کی برکت تو اور دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجلس میں تو لوگ خاص طور سے آئے تھے بیٹھنے کے لیے، سننے کے لیے، لیکن ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، چند منٹوں کے لیے کچھ سننے اور سنانے کے لیے اپنے ذاتی غرض کے لیے داخلہ لیا اور اس مجلس کے اندر شامل ہوا اور بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ابھی مجلس کا اختتام نہیں ہوا، وہ نکل کر چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو آ کر کچھ وقفے کے لیے بیٹھ کر چلا گیا، اللہ اس مجلس کی برکت سے اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کتنا رحیم اور کریم اور شفیق ہے میرا رب، کہ بندوں کی بھلائی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، مواقع دیتے رہتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری زندگیاں دنیا کے اندر اتنی ملوث ہو کر کے رہ گئی، جمعے کے بعد جمعے کی نماز میں بھی ہم اذان ہونے سے پہلے نہیں آتے، اور پھر خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے نہیں آتے، دنیا کی مصروفیتوں میں، دنیا کے لین دین میں، کھانے پینے میں تقاضا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، یہ مجلس انتہائی بابرکت مجلس ہے نا؟ تو اس کا مضمون میں اور آپ کر مختصر بات یہ ہے عزیزان محترم کہ یہ مجلس کی برکت یہ ہے، اور اللہ نے اپنی مرضی سے مجھے اور آپ کو اس مجلس میں داخلہ دلوایا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو دیکھنے کے لیے آئے ہوں گے کہ مولوی صاحب کو اب تک تو یوٹیوب اور فیس بک پہ دیکھتے تھے، لائیو میں کیسے ہوں گے؟ کچھ لوگ تو اس وجہ سے آئے ہوں گے کہ خود پہ کیا ہوں گے آخر وہ تو دیکھیے، کچھ لوگ تو اس نظریے سے آئے ہوں گے نہیں بھائی اب سیکھنا ہے، کچھ عنوان بڑا اچھا ہے، اور کچھ خواتین بھی آئے ہوں گے ماشاء اللہ میری ماں بہنیں جو جستجو میں آئے ہوں گے کہ یہاں سے کچھ سیکھ کے جانا ہے اور معاشرے سے گندگی کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آؤ بات کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ کہ مسلمان لڑکیوں میں بے دینی اور ہماری لاپرواہی کیا ہے۔ اس واقعے سے میں اپنی بات کو شروع کروں جو سورہ مریم میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بڑا ہی احساس طور پر رکھا ہے۔
ہم قرآن پڑھتے ضرور ہیں، سمجھتے نہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن تدبر نہیں کرتے۔ فکر اس بات کی ہے کہ قرآن کو جو ہے نا تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، ادب کے ساتھ، علم حاصل کرنے کے ساتھ، ہدایت کے لیے اگر یہ قرآن ہم اپنے گھروں میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر گندگی واقعی طور پر دور ہوگی اور گندگی کا خاتمہ ہونا لازمی ہے۔ قرآن نہیں تھا، گندگی تھی، قرآن آ گیا، گندگی ختم ہو گئی۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہے کہ میرے گھر کے اندر خود قرآن موجود ہے، میں گانے سن رہا ہوں، میرے گھر کے اندر خود قرآن موجود ہے، میری بچی فلمیں دیکھ رہی ہے، میرے گھر کے اندر جو نا قرآن موجود ہے، میں سیریلوں کے اندر لگا ہوا ہوں، میرے گھر کے اندر قرآن موجود ہے، میں گالی بھی دے رہا ہوں، میرے گھر کے اندر قرآن موجود ہے اور میں غیبتیں بھی کر رہی ہوں۔ لہذا قرآن کی عظمت کو جانیے، کیا ہے کتاب؟ ہدایت کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے، مغفرت کی کتاب ہے، جہنم سے بچانے والی کتاب ہے، جنت میں لے جانے والی کتاب ہے۔ لہذا اس کتاب سے دل لگا لیجئے انشاءاللہ تعالی۔ اب آئیے بات کو شروع کرتے ہیں، عنوان کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے جنان محترم کہ آج ہماری جو لاپرواہی ہے اور ہمارا انداز یہ ہو گیا ہے، اگر کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کسی کی لڑکی اگر غلط قدم اٹھا کر کے اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ نکل جاتی ہے، چلے جاتی ہے، تو ہم یہ چہنا چہلویا کرتے ہیں، ارے بھائی ایسا ہو گیا ہے، ایسا کر دیے ہیں، ایسا نہیں ہونا تھا، استغفر اللہ ربی۔ یہ چین مغلیوں سے، یہ بیٹھ کے جو نا چبودرے کی میٹنگوں سے معاملہ بدلنے والے نہیں ہیں۔ ضلع ہمارے خلاف جو سازشیں اس وقت چل رہی ہے اس کا اندازہ شاید آپ کو نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں روز کما لوں گا، روز کھا لوں گا، میرے گھر کی میں فکر کر لوں گا، اچھی غذا میرے پاس رہنا، اچھے کپڑے میرے پاس رہنا، اچھی گاڑی میرے پاس رہنا، بینک بیلنس میرے پاس رہنا، میرے بچوں کو اچھے غذا کھلا دوں گا۔ جب یہ سوچ مسلمانوں کے دقیانوں سے بنی تو مسلم معاشرے کے اندر تباہی آ گئی۔ آج بھی وقت ہے عزیزان محترم، کتنی سازشیں ہیں ہمارے سامنے۔ صرف معاملہ یہ تھا، میری ماں بہن آپ بھی سننا، میرے نوجوان آپ بھی سننا، میرے بزرگ آپ بھی سننا، آپ کی بھی شدید ضرورت ہے اس بات کو۔ میرے ماں بہنوں آپ لوگوں کی شدید ضرورت ہے، اپنے گھر کا محاسبہ کرنا ہے۔ ہر چیز شک کے دائرے میں رکھ کر اگر آپ دیکھیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، ورنہ ناکام رہیں گے۔ ہمارے سامنے ایک تنظیم تھی RSS کے نام سے، بس ہم جانتے تھے کہ ایک تنظیم ہے RSS جو چل رہی ہے، لیکن اس کی ذیلی تنظیمیں کتنی ہیں؟ وشو ہندو پریشد اسی کی، بجرنگ دل اسی کا، ہر شے جتنی میں کتنی تنظیمیں وہ نہیں ہے، لیکن آپ کا ذہن کھلنے کے لیے بتا رہا ہوں، انہی میں سے ایک تنظیم بنائی گئی اس ہندوستان کی سرزمین پر جو مسلم لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے انتہائی دھوکہ اور انتہائی نقصان ثابت ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس کے خلاف آواز بلند نہیں کریں گے، ہمارے گھر کے محافظ اگر نہیں بنیں گے تو ہو سکتا ہے ہر گھر اس کا جنم پاچل ہو جائے۔ ایک تنظیم بن گئی، اس سے پہلے درگا بہانی کے نام سے، درگا بہانی کے نام سے تنظیم بنا کر کے اس تنظیم کو اس قدر اسپریڈ کیا گیا، پھیلایا گیا۔ اس کے بعد ایک اور تنظیم بنائی گئی جس کا نام رکھا گیا سہیلی۔ اس کو بتانے سے پہلے میں ایک سوال میرے بھائیوں سے کر لوں، کہ اخوان تو میری ماں بہنیں اوپر ہے، یہاں بیٹھنے والے میرے بھائیوں سے، میرے بزرگوں سے، میرے بچوں سے سوال کروں، کیا آپ سہیلی تنظیم کے تعلق سے کچھ جانتے ہیں؟ ریحان کو ہاں نہ دینا بولو، کیا اس سہیلی تنظیم کے نام سے کچھ جانتے ہیں؟ پھر نہیں جانتے تو آپ قرض کھا سکتے ہیں، قوم کی خدمت کیسے کریں گے آپ کو دشمن کی سازش نہیں معلوم، ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم، کیا ہمارے بچیوں کے لیے جو نا دروازے تباہی کے کھولے گئے نہیں معلوم، یہ کیا معلوم؟ پھر آپ کو معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، آپ کو احساس دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ جو سینہ پیٹ پیٹ کے توحید پرستوں کا جو ڈنکا ہے نا، یہ حوصلہ ہے میرے حساب سے۔ اس کو کہا جاتا ہے توحید پرست، کبھی جانتے ہو؟ انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا اسی طریقے سے انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، سینے میں ہاتھ باندھ لیا، زور سے آمین بول دیا، رفیدت کر لیا، پیر سے پیر ملا لیا، کامیاب ہوگا، جنت میں چلا گیا۔ پوچھے گا اللہ، سوال کرے گا اللہ۔ جن ماں باپ کی بچیاں آج غیر مسلموں کے بستروں کے زینت بنی ہیں، آپ نے اس کے خلاف میں کیا کام کیا؟ پوچھا جائے گا کہ میری بچی رات رات بھر فون میں لگی رہتی تھی، میں نے روکا نہیں، پوچھا جائے گا تم سے۔ آج کی تاریخ میں یہی سہیلی تنظیم نے
وہ گل کھلائے ہندوستان کی سرزمین پر، کالجوں سے لے کے آفسوں تک، بازاروں سے لے کے دکانوں تک، نوکریوں سے لے کے محلوں تک، تعلقات سے لے کے دوستی تک، اس سہیلی تنظیم نے جو گل کھلائے ہیں آج کی تاریخ میں، ہمارے ملک کی مسلم بچیاں جو کل تک توحید پر بھی تھی، جو کل تک اللہ اس کے رسول کا نام بھی لیا کرتی تھی، نبی کا نام آیا تو درود بھیجا بھی کرتی تھی، نمازوں کی پابندی بھی کیا کرتی تھی، سر پہ دوپٹہ بھی ڈالا کرتی تھی، اذان کا احترام بھی کیا کرتی تھی، مساجد کو آیا جایا بھی کرتی تھی، عیدیں کو خوشی بھی مناتی تھی، اپنے ماں باپ کی عزت بھی کرتی تھی، لیکن ایسی 10 لاکھ سے زیادہ مسلم بچیاں آج غیر مسلموں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ کیا ہے آپ نے؟ کچھ بولا ہے اس کے تعلق سے آپ نے؟ کبھی جمعے میں زبان کھولی ہے آپ نے؟ کبھی اپنے خطبے میں اس بات کو رکھا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر؟ کون ہے یہ لوگ جو ہماری بچیوں کو تباہی کے دانے پہ لانا چاہتے ہیں؟ چند سکوں کے عوض، چند کھانوں کے عوض، چند گاڑیوں کے عوض ہماری بچیاں ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جن کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، انجانے ہیں، جن کو کچھ علم نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر وہ شے علم رکھنے والی لڑکیاں ہیں۔ وہ آج میرا اور آپ کا شہر بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، ہماری ریاست بھی بچی ہوئی نہیں ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس اسٹیج سے میں بات کو رکھ رہا ہوں، میری ماں بہنوں کو ذمہ داری دے کر، میرے نوجوانوں کو ذمہ داری دے کر، احساس دلانے کے لیے، آپ کے علم میں اس بات کو لانے کے لیے۔ آپ تعجب کریں گے، تلنگانہ کی سرزمین پر ہر مہینہ 15 سے 20 مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں۔ کیا آپ نے کوئی کام کیا اس کے تعلق سے؟ نہیں کیا نا۔ فون ہے، آپ کیوں استعمال کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے، میرے فون کے استعمال کرنے کا اندازہ نہیں ہے۔ اس فون کے اندر بہت ساری ڈائریاں ہیں، اس فون کے اندر بہت سارے راز بھی ہیں، اس فون کے اندر بہت ساری تصاویر بھی ہیں، جو آج رجسٹری آفس کے اندر لگے ہوئے نوٹس بورڈ کے اوپر رام نارائن کا نام لکھا ہوا ہے ہندو کا، اس کے بعد لکھا ہوا ہے نسرین بیگم۔ 1 مہینے کا وقت، کیا آپ نے جا کر کے کبھی کمپلینٹ کی اس کے تعلق سے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے بھائی، آپ کو تو احساس ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے بھائی۔ تو پھر کس طریقے سے مسلم لڑکیوں کے اندر دینداری آپ پیدا کریں گے؟ کیسے سازشوں سے لوگوں کو روکیں گے آپ؟ معاملہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک سہیلی تنظیم ہے، وہ سہیلی تنظیم کے اندر ہندو لڑکیوں کو شامل کیا گیا، اور شامل کرنے کے بعد کالج کے اندر ان لوگوں کو جو ہے داخلہ دلایا گیا۔ کالج میں مسلم لڑکیوں کے ساتھ وہ لڑکی موجود ہوتی ہے، 1 مہینے تک اس کے ساتھ میں رہتی ہے، اور وہ مسلم لڑکی اپنے سر سے پلوں کو نہیں نکالتی، اپنا چہرہ کسی کے سامنے نہیں بتاتی۔ لیکن یہ جو ہندو تنظیم کی رہنے والی لڑکی ہے، سہیلی والی، وہ 1-2 مہینے کے بعد ایسی سازش رچتی ہے کہ مسلم لڑکی برقع پہننے کے باوجود بھی بغیر برقعے کے ہو جاتی ہے، اور چند دن کے بعد اسے کسی اور کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے گزشتہ میں بھی مثال دی تھی، اس مثال کو ذہن میں رکھنا میری ماں بہنوں، اپنے بچیوں کی، اپنے نوجوان بچوں کی حفاظت کرنا۔ یہی تنظیمیں ہیں جو آج ہمارے نوجوانوں کو جو ہے نا نشے کی عادی بنا چکے ہیں۔ آج نشے میں لت پت مسلم نوجوان، وائٹنر کا نشہ، شراب کا نشہ، سگریٹ کا نشہ، گانجے کا نشہ، وائٹنر کا نشہ، پتہ نہیں کتنے ایسے نشے ہیں جو یہ امت کے جو ہے نا بہت سارے نوجوان آج ملوث ہو چکے ہیں۔ ان کے اندر دینداری کیسے آئے عزیزان محترم؟ ان کے اندر دینداری ہم لائیں تو کیسے عزیزان محترم؟ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے میری ماں بہنوں، غور سے سننا ہماری اس بات کو، غور سے سننا، پلے باندھ کر لے جانا اور احساس پیدا کرنا اپنے اندر۔ میرے بیٹے میں میرے جوان بھائیوں سے بھی کہوں گا، میرے بزرگوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے گھروں کی حفاظت کی جائے۔ وقت آ گیا ہمارے گھروں کی حفاظت کی جائے۔ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے بچیوں اور بچوں کو ٹریپ کیا جا رہا ہے چند سکوں کے عوض۔ کوئی اگر غیر مسلم لڑکا، ایسے واقعات تلنگانہ سے لے کر جس کو میڈیا نہیں بتاتی، میڈیا نہیں بتاتی ہے، بات ذہن میں رکھنا، کام مجھے اور آپ کو آگے بڑھ کے کرنا ہے۔ اللہ نے سوشل میڈیا کا ایک بہترین پلیٹ فارم دیا ہے مجھے اور آپ کو، جو ہماری آواز کو ہم بلند کر سکتے ہیں۔ اس کا صحیح استعمال کریے، اس کا صحیح استعمال کریے۔
میری ماں بہنوں میری بات کو غور سے سنا اس مثال کے ذریعے سے. کوئی غیر مسلم لڑکا اگر مسلم لڑکی کو پھنساتا ہے تو چند دن تک بڑا اچھا لگتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک یاس باللہ کہ تمہارے مذہب میں رہو، میں میرے مذہب میں رہتا ہوں، ہم لوگ شادی کر لیں گے، کورٹ میرج ہوگی. استغفر اللہ ربی، یہ کون سا رشتہ ہے حرام والا؟ اور پھر ہوگا کیا؟ ایک 6-8 مہینے 4 مہینے کے بعد اس کا جی اس لڑکی سے بھر جاتا ہے. جب لڑکی سے دل بھر گیا، وہ لڑکا کہتا ہے کہ چلو ختم، تمہارا میرا رشتہ یہاں تک تھا برخاس. 2 مہینے کا حمل، 3 مہینے کا حمل. آج شہر کے بڑے بڑے کارپوریٹ ہاسپٹلوں کے اندر ایسے بچیوں کے حمل گرائے جا رہے ہیں. آپ کام نہیں کرتے نا اصل میں، آپ سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر تو حصہ لیتے ہی نہیں اصل میں، آپ نظر رکھتے ہی نہیں شہر کے حالات پہ. اب ہاں آپ نظر رکھتے ہی نہیں ایسے حادثات کے اوپر، آپ نظر رکھتے نہیں ایسے واقعات کے اوپر، تبھی تو یہ معاملات بگڑ کر کے یہاں سے یہاں تک آ گئے. اب 2-4 مہینے کے بعد اگر وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا حمل ہے، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، 4 مہینے کا، لڑکا انکار کر دے گا نہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ ٹشو جو پیپر ہوتا ہے وہ جب تک کہ باکس میں ہوتا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے، جب باکس سے نکالا جاتا ہے اور اس پیپر کو لے کر کے پسینہ پوچھ دیا جاتا ہے، اپنی گندگی صاف کر دی جاتی ہے، تو ٹشو کو سنبھال کر نہیں رکھتے، اسے پھینک دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہماری جوان لڑکیوں کا استعمال ہو رہا ہے. ایک ٹشو پیپر کی مثال کو ذہن میں رکھنا. اسی طریقے سے ہماری نوجوان لڑکیوں کا استعمال ہو رہا ہے اور چند دن استعمال کرنے کے بعد اسے روڈ پر چھوڑ دیا جا رہا ہے. آج ایسی بے سہارا اور بے گھر لڑکیاں جن کو ماں باپ قبول نہیں کر رہے ہیں، جن کو خاندان اور سوسائٹی قبول نہیں کر رہی ہے، کہاں ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون ان کی زندگی کو سنوارے؟ کون ان سے پھر سے نکاح کرے؟ کون ان کی جو نا زندگی کو جو نا خوشیاں دے؟ کہاں ہے؟ کوئی پلان ہے ہمارے پاس؟ نہیں، کچھ بھی نہیں معلوم مسلمان کو. بس زندگی گزر رہی ہے، چل رہی ہے، ہو رہی ہے. میری ماں بہنوں، اللہ نے اسلام لا کر کے تمہارا مقام اور مرتبہ اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے شہیدہ بھی اگر بنایا تو ایک عورت ہی کو بنایا. اسلام کے لیے شہید ہونے والی ایک خاتون سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورت کے ذمے اللہ نے یہ ذمہ داری دی. اسلام سے پہلے کیا ملا تھا تمہارا؟ ذرا وہ بھی واقعے کو سن کے چلنا. تو سوچنا کہ اسلام آنے کے بعد مجھے کیا دیا، کیسی میری دینداری ہونی چاہیے، کیسا میں دیندار بننا چاہیے، کیسا میں معاشرے کو سدھارنا چاہیے، کیسے اپنے باپ دور کو سنبھالنا چاہیے. یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے، یہ بیٹیوں کی ذمہ داری ہے، یہ بہوؤں کی ذمہ داری ہے، یہ نانی اور دادیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کو کنٹرول میں کیسے رکھا جائے. اور ذرا ایک واقعے کو سن کر آگے بڑھاتے ہیں بات کو کہ اسلام سے پہلے عورت کا مقام و مرتبہ کیا تھا. برہنہ طواف کرنا کوئی معیوب بات نہیں تھی، بازاروں میں بیچا جانا کوئی معیوب بات نہیں تھی، اور پھر عورتوں کو جو ہے نچوا کر ان سے دادی تحصیل حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں تھی. اس سے بھی بری بات عورتوں کے مقام کی یہ تھی اسلام سے پہلے کہ اللہ کے نبی اسلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اسلام قبول کرنے کی بات کی، اسلام اور ایمان قبول کر لیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے ہیں، وہ آدمی سسکیوں پر آ گیا اور رونا شروع کر دیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں بھائی کیوں رو رہا ہے یار، کیا مانگ رہا ہے تیرا؟ اللہ نے ایمان جیسی دولت سے تجھے سرفراز فرمایا، رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ آدمی رکتا نہیں، روتا ہے. اللہ کے نبی نے ڈھارس بندھائی اور کہا کہ ماجرا کیا ہے بتاؤ، ایسا کیا ہو گیا تم کو؟ تو وہ شخص کہتا ہے، بڑا غور سے سننا میری ماؤں بہنوں، اسلام سے پہلے تمہاری حالت کیا تھی، اسلام میں آ کر کیا کیا ہوگی میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ. اسلام سے میں نے یہ کہا کہ وہ شخص اسلام کو قبول کر لیا، رو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے بتاؤ. وہ آدمی کہتا ہے کہ میری زندگی کا ایک بڑا خطرناک، کربناک اور منحوس واقعہ میرے ذہن میں ہے. اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ کیا ماجرا ہے. وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ یا رسول اللہ، اسلام سے پہلے ہمارے پاس لڑکی کا پیدا ہونا معیوب بات مانی جاتی تھی، بری بات، منحوس کہا جاتا تھا اس آدمی کو. خاندان اور قبیلے میں، گلیوں میں، محلے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کیسا نابکار آدمی ہے، منحوس آدمی ہے کہ اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی. اب ہم کیا کرتے تھے کہ جملوں سے بچنے کے لیے بچی جیسے ہی پیدا ہوئی زندہ بچی کو گلا کھود کے زمین میں دفن کر دیتے تھے.
یا رسول اللہ مجھے اپنی زندگی کا مجھے واقعہ یاد ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ کیا ماجرا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں تجارت پیشہ آدمی تھا, تاجر پیشہ آدمی, میں تجارت کے لیے جا رہا تھا, میری بیوی حاملہ تھی. میں نے اپنی بیوی کو نصیحت کی سختی کے ساتھ, کہا کہ تیرے پیٹ سے اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے اسے پرورش اچھی کرنا, لڑکی اگر پیدا ہوتی ہے تو زمین میں دفن کر دے گا. بیوی اور شوہر کے درمیان میں معاہدہ ہوا, شوہر نکل کے تجارت کے لیے چلا گیا. چند مہینوں کے بعد جب واپس آتا ہے اور کیا دیکھتا ہے, اس کے آنگن کے اندر خوبصورت حسین و جمیل معصوم بچی ننھے ننھے خطوں کے ساتھ چہل رہی ہے, کھیل رہی ہے. وہ آدمی داخلہ لیا, ماتھا ڈھکتا, بیوی کے پاس گیا. وہ آدمی کہتا ہے اپنی بیوی کے پاس جا کر کے سوال کیا, بیگم بتاؤ ماجرا کیا ہے, لڑکی کس کی ہے؟ تو بیوی نے اپنی بچی کو بچانے کے لیے کہا یہ پڑوسن کی ہے, وہ لوگ چھوڑ رہے تھے, میں نے رکھ لیا اسے. بات کو ٹالنے کے لیے میرے بیوی نے کہہ دیا, لیکن میں جب باہر نکلا, لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی, تو لوگوں نے کہا کہ منحوس تیرے گھر تو لڑکی ہوئی ہے, جو گھر میں تیرے بچی کھیل رہی ہے وہ تیری ہے. میری ماں بہنوں ذرا تم غور سے سننا اس بات کو, میرے عزیز نوجوانوں تم بھی سننا اس بات کو کہ کیا مقام تھا عورت نے کیا دیا, اور ہم کیسے دینداری جو ہے نا پیدا کر سکتے ہیں اپنی لڑکیوں کے اندر انشاءاللہ. ماں باپ کی ذمہ داری, بھائی کی ذمہ داری, شوہر کی ذمہ داری, دادا دادی کی ذمہ داری, نانا نانی کی ذمہ داری, چچا ماموں اور پھپھا کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. مختصر بات, وہ آدمی کہتا ہے کہ جب میرا ماتھا ٹھنڈا, میں غصے کی حالت میں آیا اور میری بیوی سے بھی میں نے دریافت کیا, پوچھ لیا بتاؤ یہ لڑکی کس کی ہے. بیوی ڈر گئی اور سارا ماجرا سنا دیا کہ اپنی ہی ہے, میں مارنا گوارا نہیں کری, اس کو پا لیا ہے. اللہ اکبر. شوہر کے ماتھے پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے, غراتے ہوئے بچی کی طرف دیکھا, لیکن اپنے غصے پر وہ شخص کا قابو پا لیا, اور میں نے اپنی بیوی کو منوا لیا اور کہا کہ فلاں جگہ کے پر چادرہ لگی ہوئی ہے, لوگ جمع ہیں, کچھ کھلونے مل جائیں گے, اس بچی کو گھما کر لاتا ہوں, میرے حوالے کر دو. بیوی نرغے میں آ گئی, اب کہنے لگی کہ بچی تو بڑی ہو گئی ہے, شاید باپ کے دل میں محبت آ گئی ہو گئی. وہ شخص کہتا ہے میں اپنے اس ننھی بچے کو سنوار کر انگلی پکڑ کر میری بچی میرے ساتھ چلنے لگی. ہم دونوں چلتے چلتے چلے گئے, آبادی ختم ہو گئی, ریت کا ایک بڑا سمندر ہے جو ندی آ گئی, ایک ریت کی, ہر جگہ ریت کی ریت, اور کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے میں اور میرے بچی کے. میں اپنی بچی کو جگہ بٹھا دیا, اور بٹھانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے جو ہے ریت کو کھریدنے لگا اور گڑا بنانے لگا. گڑا بناتے بناتے وہ اس گڑے کے اندر بھی چلا گیا, اور جب میں اس ریت کو ہٹا رہا تھا تو میرے سر اور میرے داڑھی میں روز ریت دس رہی تھی, جم رہی تھی. وہ معصوم بچی مجھ سے کہتی رہی کہ وہ جان اتنی محنت کیوں کر رہے ہو, کیا ماجرا ہے سر. دیکھو آپ کے سر میں ریت آ رہی ہے, آپ کی داڑھی میں, وہ چھوٹے ہاتھوں سے میرے سر اور میری داڑھی سے ریت کو نکالتی رہی. میں اس کی ایک بات بھی نہیں سنی, وقت گزرتا رہا. میں اطمینان کر لیا کہ اب اس گڑھے کے اندر میری بچی ہمیشہ کے لیے دفن ہونے والی ہے. میں گڑھے میں اتر کر میری بچی کو ہاتھ دے کر کے کہا ابو کو ہاتھ دینا. جب وہ لڑکی میرے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہے میں زور سے چپکا دیا اور اسے گڑھے کے اندر ڈال دیا. میری بچی چیختی رہی میری نگاہوں کے سامنے. میں نے ریت کو برابر کر کے زندہ دفن کر دیا. میری ماں, میری بہن, میری بیٹی, یہ حال تھا عورتوں کا اسلام سے پہلے. یہ حال تھا اسلام سے پہلے عورتوں کا. لیکن قربان جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ رب العزت کی حکمت پر کہ اللہ نے اسلام کے آنے کے بعد جو مقام اور مرتبہ تمہارا بنایا ہے, اللہ رب العزت نے جو تم کو اونچائی دی ہے, سبحان اللہ. ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اسلام نے وہ مقام دیا کہ اللہ نے سورہ توبہ میں واضح کر کے بتایا ایمان والی عورتیں, ایمان والے مرد, اللہ اکبر, توبہ کرنے والے مرد, توبہ کرنے والی عورتیں, صدقہ خیرات کرنے والے مرد, صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں, اللہ کے سامنے سجدہ اور رکوع کرنے والے مرد, اللہ کے سامنے سجدہ اور رکوع کرنے والی عورتیں. اللہ نے تمہارا مقام مرد کے برابر بنا دیا. عبادتیں وہی مرد کی وہی عورتوں کی, صدقہ خیرات وہی عورتوں کی وہی مردوں کی,
ذکر و اذکار وہی عورتوں کے وہی مردوں کے. اللہ اکبر. اللہ نے تمہارا مقام اٹھا کر جو ہے یہ بیان جو ہے دے دیا تم کو، لیکن تم کدھر بھٹکی جا رہی ہو نصیب میرے گاؤں بہنوں؟ تم کدھر بھٹکی جا رہی ہو؟ یہ تمہارا مقام اللہ نے اٹھا کر جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں کر دیا. اللہ اکبر. ذرا غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اسلام کی بات ڈور کو سنبھالنے والی عورت کا نام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اور پھر اسلام جب نہیں تھا اس وقت میں بھی نرم دلی سے مظاہرہ کرنے والی، اور پھر اسلام جب قائم ہوا، نبی کو محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنایا گیا، تو کوئی ساتھ دینے والا اس وقت میں نہیں تھا. ایک عورت تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے، جس نے اپنی دولت کے خزانوں کے دروازوں کو کھول دیا، جس نے وہ ڈھارت بنائی نبی کی، میں ساتھ دوں کہا اے میرے سردار کوئی ساتھ دے یا نہ دے آپ کا، میں ہوں آپ کے ساتھ، میں ٹھہر جاؤں گی آپ کے کام کے لیے. اللہ اکبر. کس نے کہا تھا؟ ایک عورت تھی عزیزان محترم، ایک عورت تھی میری ماں بہنوں. آج ایسی خواتین کی ضرورت ہے، آج ایسی بہنوں کی ضرورت ہے، آج ایسی لڑکیوں کی ضرورت ہے. آج ضرورت ہے کہ وہ معاشرہ تعمیر ہو پھر سے جو بکھر کر کے رہ گیا ہے. قرآن موجود ہے نا ابھی، قرآن ختم نہیں ہوا نعوذ باللہ من ذالک. نبی کی حدیث موجود ہے ابھی، صحابہ کے صحابیات کے واقعات ہیں ابھی، مغازی کے اذانیں موجود ہیں ابھی، سجدے رکوع کی تربیت ہو رہی ہے ابھی، مدارس موجود ہے ابھی، علماء موجود ہے ابھی، داعی حضرات موجود ہے ابھی. الحمدللہ. پھر برائی کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ جو دل اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے نا، یہ دل کی بات سننے سے پہلے دماغ کے طرف رجوع کرو، انشاءاللہ دماغ صحیح رہنمائی تمہاری کرے گا. ماجرا یہی ہے کہ آج تو بہت ساری شکایت آتی ہے کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کی طرف جا کیوں رہی ہے، یہ بے دینی ان کے اندر پیدا کیوں ہوئی ہے؟ عزیزان محترم، یہ کہاں سے یہ سسٹم شروع ہوا؟ اور ذرا دیکھتے ہیں، آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. آپ کام نہیں کرتے عزیزان محترم، میں بار بار کہوں گا، یہ دل کو تکلیف ہوتی ہے. جہاں بھی جاتا ہوں ہندوستان کے سرزمین پر یہی سوال رکھتا ہوں کہ آپ نے کام کیا کیا کر. ہر جگہ سے آتی ہے کہ نہیں معلوم، ہر جگہ سے ہوتا ہے کہ نہیں معلوم. جب سن کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں تو معاملہ بھی کرتے ہیں ہم لوگ. جب سن کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں ایسا بول دیے، انہوں ایسا کر دیے، انہوں ایسا نہیں کرنا تھا، آہا کیسا ہوتا. ارے بھائی تم کام نہیں کریں گے تو پھر کون کام کرے گا؟ کیا جبرائیل آ کر کے پھر کام شروع کرے گا، یا اللہ خبروں سے صحابہ کرام کو اٹھا کے پھر ان سے کام لے گا؟ نہیں. اب ان کے بعد، نبی کے بعد، صحابہ کے بعد ذمہ داری میری ہے کہ اس سرزمین سے برائی کو ختم کرنا، اچھائی کو قائم کرنا. وہ کام ہم نے نہیں کیا. لیونگ پارٹنر کے تعلق سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ذرا مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیے. جانتے ہیں لیونگ پارٹنر کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک آدمی، ایک میرے بھائی نے بتایا کہ لیونگ پارٹنر، 2 بھائی نے بتایا کہ لیونگ پارٹنر کس کو کہا جاتا ہے. کیا ہم نے سننے کے باوجود اس کے خلاف کوئی مہم چلائی ہے؟ کیا ہم نے کوئی آواز کو بلند کیا ہے؟ کیسی حرام بازی ہو رہی ہے اس سرزمین پر، زنا کیسے پنپ رہا ہے، کون کس کا نطفہ، کون کس کا رحم، کون کس کا پیٹ، کون کس کی شرمگاہ، سب چیزیں خلق ملق کر کے رکھ دی ہم نے. اور معاملہ یہ ہو گیا میرا اور آپ کا کہ ہم برائی کو دیکھ کر اس پر چرچے کریں گے، اس کے خاتمے کے لیے ہم جستجو نہیں کریں گے. خاتمے کے لیے جستجو کریں گے تو برابر خاتمہ ہوگا برائی کا. عزیزان محترم، RSS نے 10 سال پہلے ایک پامفلیٹ تقسیم کیا تھا. بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ علم رکھتے نہیں ہیں. آؤ جاننے کی کوشش کرو کہ ہمارے خلاف سازش کیا ہو رہی ہے. RSS نے 10 نکات پر مبنی ایک پامفلیٹ، آج سے 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 12 سال پہلے ہو سکتا ہے، کہ پورے ہندوستان میں سیکوریٹ کرایا تھا. اردو میں وہ پامفلیٹ تھا، تیلگو میں وہ پامفلیٹ تھا، انگلش میں پامفلیٹ تھا، ہندی میں تھا، گجراتی میں تھا، مراٹھی میں تھا. ہر زبان کے اندر اس پامفلیٹ کو تقسیم کیا گیا جو پڑھنا چاہتا تھا. ان 10 نکات کے اندر جو آخری والا نقطہ جو آج ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے، وہ 10واں نقطہ بڑا کربلا کیا تھا کہ حکم دیا گیا تھا RSS سنچالک کی طرف سے کہ دکانوں میں ہو یا آفسوں میں ہو، جہاں بھی ہو، مسلم لڑکیاں اگر آتی ہیں نوکری تلاش کرنے کے لیے تو ان کو فوراً نوکری پر رکھنا چاہیے. تنظیم اس کی ذمہ داری قبول کر لے گی.
10,000 تنخواہ ہو تو دے گی، 20,000 تنخواہ مانگے تو دے گی، 5,000 20,000 7,000 جو تنخواہ مقرر تم کرتے ہو وہ تنخواہ تم کو دیا جائے گا ان کو، اور لڑکیوں کو رکھنا اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا اور ان کو یہاں سے پھسلا کر اور تنظیم کے نوجوانوں کے حوالے کرنا اور پھر ان کے ساتھ حرام بازی کرنا اور ان کے پیٹ میں نطفہ ڈالنا اور ان کو 2-3 مہینے کی حمل کر کے اسے روڈ پر چھوڑ دینا، یہ 10 سال پہلے کی 12 سال پہلے کی مہم ہے جو آج ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دیا عزیزان محترم، ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ کتنی لڑکیاں خودکشی کر رہی ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ جہیز کی رسم کو کیسے روکا جائے، ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ بنا میں شادی بیاہ کے اندر آسانی کیسے پیدا کیا جائے، کیا ہے ہم نے کبھی نہیں۔ بس باتیں کرنے کے لیے آ جاؤ، اچھی مندی کھا لیں گے، بہترین ہوٹل کی بریانی کھا لیں گے، اچھی غذا رکھ لیں گے، بس میٹنگ 10-15 منٹ آدھے گھنٹے کی کر کے پیٹ بھر کھانا کھا کے گھروں کو جا کے نیند میں سو جائیں گے، برائی خود بخود ختم بھی ہو جائے گا۔ ہو سکتی ہے ایسا؟ ناممکن سے بات اٹھنا پڑے گا آپ کو، ان ماؤں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان بچوں کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ آپ ملے نہیں، کبھی گئے نہیں ان کے جانوسی کرنے کے لیے، دیانہ دور مت جائیے، آپ کے اپنے علاقے کا جائزہ لیجیے، آپ کے اپنے شہر کا جائزہ لیجیے، آپ ہو کیا رہا ہے آخر؟ معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہی ہوا کہ ہماری بچیوں کو ہم رات کی نوکری میں لگا دیے، ماں باپ کی غربت بہانہ بنی، تعبیر نکلی، گھر کا کرایہ دینا ہے، کہاں سے چلے گا، باپ کی کمائی نہیں ہے، پڑھائی کا انتظام ہونا ہے، ہم نے کیا کیا، رات کی کمپنی میں بچے کو جو ہے نا داخلہ دلا دیا، جس کو آئی ٹی کمپنی یا کال سینٹر جو بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ لڑکی شام کو 6 بجے جا رہی ہے، صبح کو 6 بجے آ رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے؟ کیا آپ نے کسی گاڑی کو راستے میں روک کر ادب کے دائرے میں اس کا جائزہ لینے کی کوشش کی کہ کس کے ساتھ بچی بیٹھ کے جا رہی ہے، کس سے وہ گھنٹوں بات کر رہی ہے؟ آپ نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب وہ لڑکی نکل کر کمپنی میں چلے گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جہاں غیر مرد اور غیر عورت ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ملتے ہیں، اور پھر تیسرا ان کے درمیان میں شیطان داخلہ لیتا ہے اور وہ سب کچھ کروا دیتا ہے جس کا تمہیں گمان نہیں ہوتا، آج یہی ہو رہا ہے۔ میری بیٹی، میری ایمان والی بہن، میری ایمان والی ماں اپنے گھر سے نکل رہی ہے، جا رہی ہے، جس کمپنی میں وہ کام کر رہی ہے، رات بھر تک جو ہے نا وہ غیروں کے ساتھ بیٹھ رہی ہے۔ پہلے اشارہ ہوتا ہے، پھر مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ہلو ہوتا ہے، اس کے بعد ہائے ہائے، پوری زندگی ہائے ہائے کی ہوگی۔ یہی معاملے ہیں جو ہمارے بچوں کو پھنسا رہے ہیں۔ کالج میں اگر میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں جو کام کرتا ہوں بولنے کا عادی ہوں، ہم نے چیک کیا ہے، ہم نے پکڑا ہے ایسی بچیوں کو۔ آپ بھی کرنا میری ماں بہنوں، ہماری لاپرواہی کیا ہے؟ ہماری لاپرواہی یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ یہ اندھا اعتماد تمہارا انتہائی واہیات اور غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ قرآن نے نسخہ دیا، قرآن نے ایک تدبیر دی، قرآن نے ایک طریقہ سکھایا۔ آپ کو پتا ہے مریم علیہ السلام جس کے بارے میں کیا کہا اللہ نے؟ تمام دنیا کی عورتوں پر ہم نے تمہیں اونچا مرتبہ دیا، پاکی والی ہو تم، پاک عورت ہو تم، ایک مقام مرتبہ اللہ نے بلند کریا۔ لیکن اسی مریم علیہ السلام کے گھر میں، کمرے میں، حجرے میں، روم میں ان کے بغیر موسمی پھل نظر آتے تھے۔ بغیر موسم کا پھل جب نظر آتے تھے تو حضرت عمران جب آتے تھے دیکھنے کے لیے تو آپ دیکھتے کہ بغیر موسمی پھل یہاں رکھے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارے سامنے ہماری بچی جو ہے خاموشی سے بات کر رہی ہے تو باپ اور ماں یہ کہتی ہے، بھائی یہ کہتا ہے، ذمہ دار یہ کہتا ہے، ارے ہماری بچی میں غلطی کر سکتی کیا؟ مریم علیہ السلام سے زیادہ پاک ہے ہم؟ ناممکن سے بات ہے۔ نسخہ اختیار کرو انشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن میں اس نسخے کو رکھ کر کے میرے اور آپ کی رہنمائی فرمائی۔ اور جب حضرت عمران آئے اور دیکھے کہ غیر موسمی پھل رکھے ہوئے ہیں تو آپ نے سوال کیا مریم علیہ السلام سے، اے مریم میں دیکھتا ہوں کہ تیرے کمرے کے اندر بغیر موسمی پھل رہتے ہیں، یہ موسم نہیں ہے پھلوں کا، لیکن آتے کہاں سے ہیں؟ اللہ اکبر!
ایک باپ یا خالو کا نظریہ تو دیکھے آپ کہ اپنی بھانجی اپنی بیٹی سے سوال کر لیا، پلٹ کر پوچھ لیا کہ یہ آئے کہاں سے، اس کا ثبوت دینا چاہیے تم کو۔ کیا ہم اپنی بیٹی سے کبھی سوال کریں کہ بھائی تم کس سے بات کرتی ہو بیٹی، آدھا آدھا گھنٹہ تم کرتی ہو، مسکراتی بھی ہو، پیسے بھی لگاتے ہو، میرے نوجوان بیٹا کس سے بات کرتا ہے، خاموشی میں گفتگو ہو رہی ہے، اندھیرے کمرے میں بات کر رہا ہے، رضائی اوڑھ کر اندر سے چل رہی ہے کاروائی، تمام چیزیں تو کر رہا ہے، آخر کس کا نمبر ہے، کس کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، ایک دن بھی ہم نے اس کا موبائل لے کر چیک کیا ہے؟ نہیں کیا، نہیں۔ یہ لاپرواہی کیوں یہ لاپرواہی؟ حالات اور واقعات مجھے اور آپ کو چوکنا کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہ ذمہ داری قبول کر رہے ہیں، لیکن میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے چیک کیا ہے، ہم نے مسلم بچیوں کو جب انفارمیشن ہمارے پاس آئی تو ایسے بھی بچیوں کو دیکھا ہے ہم نے، استغفر اللہ ربی، جو گھر سے نکلتی ہے تو آٹو کا جو ڈور ہوتا ہے گھر کی گیٹ کے بالکل بازو، اور جب لڑکی آٹو میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو مکمل طور پر پردے والی ہوتی ہے، جس کے صرف آنکھیں نظر آتے ہیں، ساکس پہنے ہوئی، گلوزز پہنے ہوئی، برقع پہنے ہوئے، ایسا محسوس ہو کہ استقبال پاس لڑکی شہر کے اندر کوئی نہ ہو، لیکن وہی لڑکی جب آٹو میں بیٹھ کر آگے نکلتی ہے، آٹو والا جب آگے نکلتا ہے، گھر سے 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر جاتی ہے، وہی لڑکی تمام کے تمام اپنے اوزار کو نکالتی ہے، ساکس نکالتی ہے، ہینڈ گلوز نکالتی ہے، برقع نکالتی ہے اور اپنے بیگ میں ڈالتی ہے، اسی بیگ میں سے بندی نکالتی ہے اور اپنے ماتھے پر لگاتی ہے۔ تمہارے شہر میں تم کام نہیں کرتے نا، اصل تم نے تو ذمہ داری دے دی چند لوگوں کے ذمہ کے ہیرو ہیرے کر لیتے رہتے ہیں، ارے ان کو معلوم ہے فوٹو دیکھ لیتے رہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ اب وہ بچی بندی لگا کر سارا شہر گھومتی ہے، غیروں کی باہوں میں باہیں میں ڈالتی ہے، دونوں کی کسنگ چلتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے، اور پھر رات کو جب گھر کو واپس آتی ہے وہ لڑکی تو جیسا صبح گھر سے نکلی تھی ویسے ہی آتی ہے، لیکن کسی باپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ بیٹے سے سوال کرنے کی کہاں تھی بیٹی بتا دے، کسی ماں سے یہ سوال ضرورت نہیں ہوتی کہ اپنے بیٹے سے سوال کر لے کہ بیٹا کہاں تھا یہ تو بتا دے۔ 12 گھنٹے تک ہماری بچوں کو ہم روڈوں پر گھما رہے ہیں، 12 گھنٹے تک ہماری بچیاں روڈوں کی زینت بن رہی ہیں، کتنے ایسے آنکھ ہوگی جو آگے پیچھے کا پورا سین اس کا دیکھ رہے ہوں گے، ہم کو اندازہ ہے اس کا، ہم کو اندازہ ہے اس کا، یہ بے دینی کیوں آ گئی زندان محترم؟ اس لیے کہ معاشرت کے ساتھ تو ہوگا کہ ہمارے اندر تعلیم کو ہم نے 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک دنیاوی تعلیم، ایک دینی تعلیم، ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جبکہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے ٹوٹ روایت کے مطابق بتایا اور سمجھایا اور کہا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ ہم کو کتنے فرائض معلوم ہے بھائی؟ 5، کتنے معلوم ہے؟ توحید، روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج، اس سے زیادہ فرائض کیا معلوم ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا فرض ہے دین کا علم سیکھنا۔ ہم نے کیا کیا؟ بچہ جب پیدا ہوا اس کی تقدیر کا فیصلہ کیا، بچی جب پیدا ہوئی اس کی تقدیر کا فیصلہ ہم نے کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ جب بچی پیدا ہوئی تو ہم نے کہا اس کو بہترین ڈاکٹر بنانا ہے، استغفر اللہ، آپ نے دینی تعلیم کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، سزا ملے گی۔ بچہ کوئی اچھا پیدا ہو گیا، یہ بھی ہے، دیکھا ہے، سنا ہے، ہم نے تنبیہ کی ہے، آپ تک یہ بات پہنچی یا نہیں پہنچی ہمیں نہیں معلوم۔ کوئی بچہ اگر خوبصورت پیدا ہوتا ہے، چاق و چوبن، بچپن سے مسکرانے والا، آنکھیں ذرا اچھی دکھنے والا، رنگ جس کا گورا ہو، نانا نانی، دادا دادی، ماں باپ، ماموں چچا خالو پھپھا اس کی زندگی کا فیصلہ کر کے کہیں گے اسے اچھا انجینئر بنائیں گے، اسے اچھا ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو اچھا جو آئی ٹی کا پروفیشن بنائیں گے، اس کو بہترین طریقے سے اس کا جو ذہن بنے گے، فلانے کالج اسکول میں، ابھی اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، اس کی زندگی کا فیصلہ ہو جا رہا ہے۔ اگر اسی گھر میں کوئی بچہ اگر سانولا پیدا ہو جائے، ذرا کمزور ذہن کا پیدا ہو جائے، ذرا سست مزاج بچپن سے سمجھ میں آئے تو کہا جائے گا کہ کسی مدرسے میں ڈال کے حافظ بنا۔ یہ سوچ بن چکی ہے ہماری، پھر یہ دینداری کہاں سے پیدا ہوگی؟ کون سا سینٹ تھامس کا اسکول، کون سا سینٹ میرینا اسکول،
सेंट मरियम स्कूल, कौन सा भाई? कौन से स्कूल में आपको कुरान सिखाई जाएगी? कौन से स्कूल में आपको दीनदारी दी जाएगी? आज यही डॉक्टर बनाने के चक्कर में मैं बार बार ये जुमला तैयार कर रहा हूं, शायद आपको बुरा लगेगा, आप काम नहीं करते सर। आपको तमाशा बनाना आता, या तो कोई ऐसा नुक्ता किसी के खिलाफ में मिल जाना, अब वो नुक्ते को 8 दिन तक पूरे माशरे में घुमाते रहना। उन्होंने वो ऐसा, हम पहले बोले थे, ये जो साजिशें है ना, इसको खत्म करिए, काम की तरफ आइए, जज्बा पैदा कीजिए, मालूमात लीजिए, अतराफ के इलाकों का जायजा लीजिए, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नचा रहा है, कौन रोक रहा है, कौन बोल रहा है, कौन किसके खिलाफ में आ रहा है। अगर ये आप करते हैं अजीजान मोहतरम, तो फिर कामयाब हैं आप इंशाअल्लाह। वरना अल्लाह पूछेगा। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110 के मुताबिक अल्लाह फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। 3 नुकात दिए इस उम्मत को, 4 नुकात दिए इस उम्मत को। इन 4 नुकात पर अगर आप काम करते हैं तो फिर खैर उम्मत कहलाएंगे आप। जिम्मेदारी दी अल्लाह ने। 4 नुकात क्या है? तुम बेहतरीन उम्मतों का अल्लाह ने, खैर उम्मत हो, खैर वाली हो, शर नहीं फैलाते तुम, खैर की उम्मत हो, अमन और शांति की हो, मोहब्बत और भलाई की हो, हमदर्दी वाली उम्मत हो तुम। क्यों? उखरिजत लिन्नास, तुमको पैदा इसलिए किया गया है कि तुम दूसरों की फिक्र करते हो। की है कभी दूसरों की फिक्र? मेरे घर में 30 दिन का अनाज बाजू पड़ोसी भूखा रहा, कोई दुख की बात नहीं। ईद में मेरे घर वाले, मेरी बीवी बच्चे अच्छे बड़े भारी भारी कपड़े पहनना, मोहल्ले के लोग गरीब पुराने कपड़े पहनकर ईद गुजारते हैं, कोई मसला नहीं। मेरे घर के सामने आलीशान गाड़ी रहना, बाजू वाले लोग पैदल चलने के, नंगे पांव चलने के, कोई मसला नहीं है। ये चीजें पैदा हुई, अल्लाह ने कहा दूसरों के लिए तुमको पैदा किया गया है। पहली जिम्मेदारी दी उखरिजत लिन्नास की, दूसरी जिम्मेदारी दी मुआशरे के अंदर अच्छाई को कायम करने की, तअमुरूना बिल मारूफ, अच्छाई को कायम करने की, व तनहौना अनिल मुनकर, बुराई को मुआशरे से खत्म करने की, व तु'मिनूना बिल्लाह, एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देने की। अब इनमें से कितने नुक्तों को कौन मुकम्मिल कर रहा है, रोज जिंदगी में समझ में नहीं आता। मैं तौहीद परस्त, मैं जन्नती, जन्नत में दूसरा आना भी नहीं। मेरे को ये अच्छा है बस मैं कर लेना, दूसरा को नहीं बोलूंगा। दूसरा आदमी उन्हें ऐसा ही है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि मअज़ूब है। ये लड़कियों में जो बेदीनी आई है ना, ये बड़ों की जिम्मेदारी, लापरवाही हमारी ये है ना कि हम तवज्जो नहीं देते, हम फिक्र नहीं करते। हमने ऐसे भी बच्चियों को पकड़ा है, मैं किसी गैर मुस्लिम लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, ईमान वाले बच्चियों की मैं बात कर रहा हूँ। हमको जब इत्तला मिली तो हमने ऐसे भी लड़कियों को हमने पकड़ा है जिनके माँ बाप को इतना मालूम है कि मैं एक फोन दिला दिया था, वही फोन उसके पास है, लेकिन जब उसके बैग की, उसके पर्स की, उसके जो ना तलाशी ली गई तो 2-3 फोन निकले उसके पास। 2-3 फोन दूर की बात है, शर्मनाक बात तो ये है वो बच्ची ले जाती है, रोजाना बैग जो ना खूंटी को लगाती है, दूसरे ने कांधे में डाल के निकल भी जाती है। लेकिन कभी बाप और माँ ने बैग की तरफ तवज्जो नहीं की, बेटा रह जाओ, कभी तो बता हमारे लिए हम चेक करना चाहते हैं, नहीं, बल्कि उसके अंदर से खतरनाक चीज क्या निकली? डेयरी, छोटी डेयरी थी जिसके अंदर सुनीता, गीता, वर्मा, रामलू, कुमार ऐसे लोगों के नंबर आते। ये कौन है? ये क्या हो रहा है आखिर? ये कब तक चलेगा आखिर? इसको रोकने के लिए हमारे पास प्रोग्राम क्या है आखिर? हमने तदबीर क्या की है आखिर? हमारी सोच क्या है आखिर? एक सालेह माशरा बनाने के लिए हमारी तदबीर क्या है आखिर? क्या हमने कभी गौर व खौस किया है बातों के ऊपर? क्या हमने कभी बैठ करके ये तसव्वुर कदम किया है कि भाई बुराई को खत्म करने के लिए कोई तो तदबीर होनी चाहिए, बुराई को मिटने के लिए कोई तो तरीका होना चाहिए, कोई तो मिशन होना चाहिए, कोई तो मुहिम होनी चाहिए। बहुत सारे घर हैं, जायजा लीजिए, हमने लिया है, आप भी लीजिए जायजा। ये कि पहले सबसे पहले आप एक इलाके को 4 हिस्सों में बांट दीजिए, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब।
بانٹنے کے بعد مشرق سے کام شروع کیجیے. مشرق میں کتنے گھر آتے ہیں ایک محلے کے اندر؟ 50 گھر آتے ہیں. 50 گھر جب آتے ہیں تو 50 گھروں والوں کے پاس جائیے, وقت نکالیے, اسلام کا کام کرنا پڑتا ہے سب. اب چبوترے میں بیٹھ کے کالر میلا نہیں ہونا, کپڑے کو دھبے نہیں لگنا, الزام نہیں آنا, کوئی گالی نہیں دینا, کوئی تھپڑ بھی نہیں مارنا, کوئی کپڑے بھی نہیں پھاڑنا, کھانے کو جو نا لالے نہیں پڑنا, سب آرام سے مل جانا, پھر اسلام کا کام بھی ہو جانا. تو تم نبی سے اعلیٰ نہیں ہو سکتے, نعوذ باللہ. تم ابوبکر صدیق سے اعلیٰ نہیں ہو سکتے, نعوذ باللہ. اب جا کے 50 گھر کا جائزہ لے کے سب سے پہلے سوال کر لیجئے, بھائی آپ کے گھر میں قرآن ہے؟ کہیں گے ہاں. پورے 50 گھر جا کر کے پھریے, مہم کریے, یہ توجہ دلائیے لوگوں کو, دینداری تبھی پیدا ہوگی. اب آپ 50 گھروں میں جا کے پوچھیں اور پوچھ کے بولے کہ بھائی ہر گھر میں قرآن ہے, پھر پہلے سے آئیے جو پہلے گھر میں پوچھے تھے, آ کے بولیے باپ بھائی چچا خالو جو بھی کہہ سکتے ہیں, ہم سے کہیے انکل, اچھا لفظ ہے. انکل بولے تو پورے رشتے آ گئے, انٹی بولے تو پورے رشتے آ گئے. خالہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, پھوپھو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, مامی بولنے کی ضرورت نہیں ہے, ماموں یا پھوپھا بولنے کی ضرورت نہیں ہے, انکل بولتے سب آ جاتے ہیں نہیں. تو جا کے پوچھیے انکل آپ کے گھر میں قرآن مجید صحیح ہے, ترجمے کی قرآن ہے کیا؟ نہیں, ختم ہو گئی بات, فیل ہو گیا. ترجمے کی قرآن آپ کے پاس ہے تو آپ سمجھ کیا سکتے ہیں, آپ کی لینگویج عربی ہے کیا؟ صحابہ کی زبان عربی تھی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں پڑھ کر کے سمجھاتے تھے. یہ معنی کے مطلب ہے, ہم نے وہ مہین نہیں چلائی. اب دوسرا سوال, اگر ہے ترجمے کا قرآن تو کیا روز قرآن پڑھی جاتی ہے آپ کے گھر میں؟ نہیں پڑھی جاتی. ختم ہو گیا, فیل ہو گیا معاشرہ. دینداری کیسے پیدا ہوگی؟ دین کیسے پھیلے گا؟ دین آئے گا کیسے؟ جو ہماری بچے بچیاں جو دین سے دوری ہیں. اور میرا اور آپ کا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن مسجد بھر گئی تو بس ہے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ جمعے کے دن مسجد بھر دینے والا اسلام کون سا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. 5 وقت مسجد بھرے تو بات چلے کہ بھائی ہاں مسلمان رہتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے قانون کے تحت رہتے ہیں, اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق رہتے ہیں. لیکن ہم تو خوش ہو جا رہے جمعے کے دن مسجد بھر گئی ہے. نہیں, خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اور جمعے کے دن بھی آپ کی مسجد, ہماری مسجد جو بھی مسجدیں جتنی بھی مسلمانوں میں غیرت ختم ہو گئی اصل میں. اسی لیے جتنی بھی مسجدیں ہیں ان مسجدوں کا جائزہ لیجیے, خطبہ ہو کے آدھا ختم ہو جاتا, آدھی مسجد رہتی, خطبہ ختم ہوتا رہتا, مسجد بھر جاتی. یہ کون سا اسلام ہے سمجھ میں نہیں آیا, یہ کون سی دینداری ہے سمجھ میں نہیں آیا. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم, حالات بڑے کربناک ہیں, ذمہ داری لیجیے, لاپرواہی مت کیجیے. آپ باپ ہیں, آپ ماں ہیں, تو آپ پر ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی زندگی کا جائزہ لینے کا, آپ کی اولاد کے رہن سہن کا جائزہ لینے کا, آپ کے اولاد کے طرز زندگی کا جائزہ لینے کا, آپ کی اولاد کہاں پر بھٹک رہی ہے, رائے راست پر کیسے لایا جائے اس کا جائزہ لینے کا. اگر آپ کے بچے کے قدم بہک رہے ہیں, باپ اور باپ ہونے کے ناطے اپنا پورا اختیار کرتے ہوئے اسے دین کی طرف پلٹانے والے بنے, اپنی لڑکی کو دیندار کی طرف پلٹانے والی بنے. حالات بڑے کربناک ہیں, حالات بڑے خطرناک ہیں, سازشیں اپنا کام پورا کر رہی ہیں اور میں ہوں کہ بس صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. ہماری زندگی کا مقصد بنا لیا. یہ طریقہ غلط ہے, یہ طریقہ غلط ہے. اٹھیے, اسلام کی طرف آئیے. جی ایس ٹی بھی نہیں لگتا, بی ایس ٹی بھی نہیں لگتا. اسلام کا کام کرے تو جی ایس ٹی ہے کیا ہے؟ ارے کیا ہوا جی, ہے کیا؟ نہیں ہے. نہیں پھر کام کرنا فری کا ہے. بزنس کرے تو جی ایس ٹی بھی لگتا, بی ایس ٹی بھی لگتا. نہیں دیے تو جیل بھی ہو جائے گی. نہیں, اب اس میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے نا, ہے کیا کچھ بھی اس میں؟ اس میں صرف ایک ہی چیز دینا ہے آپ کو, پورے کاموں کے لیے ایک چیز دینا ہے. اگر وہ دے دی آپ تو کامیاب ہو گئے. میں پیسے نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے, میں یہ بھی نہیں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے, میں یہ بھی نہیں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی پراپرٹیز کتنی ہے, میں یہ بھی نہیں پوچھ رہا ہوں کہ باہر بچے کتنے کماتے ہیں آپ کے, میں یہ بھی نہیں پوچھ رہا ہوں کہ مہینے کی کمائی کیا ہے آپ کی. مجھے سب کوئی غرض نہیں ہے, لیکن میں آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہوں. اگر آپ یہ دیتے ہیں انشاءاللہ تو پھر اسلام کا کام آسان ہو جائے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب کچھ بھی نہیں پوچھ رہے تو اگر مانگ رہے کیا ہوں گے, وہ پھر اگر پوچھ رہے کیا ہوں گے,
وقت. اب آئیے آخری کے حصے میں میری ماں بہنوں کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے 2 نکات ہیں اہم ترین، اس کو لے کے چاہیے انشاءاللہ. آخری بات، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ جلدی بولنا. 24. سب کو معلوم ہے الحمدللہ. 24 گھنٹے کا حساب ایک ابھی بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ہم کتنے غلطی میں چل رہے ہیں، کتنے نقصان میں چل رہے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. بس اس کو ذہن میں رکھ لیجیے، یہ جملے کو ذہن میں رکھیے، نقطے کو ذہن میں رکھیے. اب 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے سونے کے نکال دو. ٹھیک ہے نا؟ کتنے نکال دو؟ جلدی میرے ساتھ چلیے. کتنے نکال دو؟ 8. بچے کتنے؟ 16 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں. 16 گھنٹے میں سے 10 گھنٹے کام کے نکال دو. کتنے نکال دو؟ 10 گھنٹے. بچے کتنے ہوئے؟ 6 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہے. سبحان اللہ وہ کہنا کہ سبحان اللہ عظیم. ان 6 گھنٹوں کے لیے ہم 3 گھنٹے کھانے میں، نمازوں میں، عبادت میں، قرآن پڑھنے میں، ذکر و اذکار کے 3 گھنٹے نکل جاتے ہیں. بچے کتنے بھائی؟ یہ 3 گھنٹے کیا کر رہے ہیں؟ ہر آدمی کے پاس ہے، ہر آدمی کے پاس 3 یا 2 گھنٹے تو کسی صورت میں بچے ہوئے ہے نہیں ہے. یہ 3 گھنٹے 2 گھنٹے کیا کر رہے ہیں؟ میرے کو نہیں دینا حساب، میں خود حساب دینے والا ہوں کسی کے پاس نہیں. میں خود بھی آپ کے ساتھ سب میں کھڑا رہا ہوں نا اللہ کے پاس. میرا بھی حساب ہونے والا ہے، آپ کا بھی ہونے والا ہے حساب. جو غفلت میں ہے، جو 3 گھنٹے کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا نہیں ٹھیک ہے، اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک مہینے میں کتنے مہینے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں 3 کے حساب سے؟ 90 گھنٹے. کتنے؟ ہلو، ایک مہینے میں 90 گھنٹوں کو ضائع کر رہے ہیں آپ. اب 1 سال کے کتنے ہوتے ہیں؟ اب میری زندگی کتنی ہے اس کا حساب ڈال لیجئے، بقیہ جو زندگی بچی ہے اس کا بھی حساب ڈال لیجئے. یہ پورا حساب اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں. لوگوں کو مارے تھے، زمینہ کھا گئے تھے، لینڈ گرابرنگ کر لیے تھے، سود پہ دے لیے تھے، جہیز دے لیے تھے، قتل عام کر لیے تھے، شرک کر لیے تھے، لے لیے وہ سو کچھ بھی نہ کو. 90 گھنٹے ایک مہینے میں تم کدھر کرے تھے اس کا حساب دے دو. کیا دے سکتے؟ جلدی بولو جی. پھر کیا کریں گے؟ یہ سوال خطرناک ہے. کیا کریں گے؟ آئے نہیں کچھ بھی بولو، کچھ بھی نہیں بولو قوم کو. یہ آج کی تاریخ میں، آج کی کیا دن تھا جی؟ آئے یہ بھی نہیں بولو. ارے کیا قوم ہے بھائی، اللہ رحم کرے. یہ بھی نہیں بولو. اتوار تھا نا؟ اتوار کیا کتنے گھنٹے گزر گئے معلوم؟ 20 گھنٹے گزر گئے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، 20 گھنٹے اتوار کے گزر گئے. ایک احساس سے لاؤ اس کو دیکھیں آپ کو نہیں کرتے کام کروں میں آپ کو. آج کی تاریخ میں چنتل میں، راجندر نگر معلوم ہے علاقے، معلوم ہے، معلوم حسن نگر معلوم، ملے پلی معلوم، معلوم ہے، معلوم ہے نا. یہ 4 علاقوں کی لڑکیاں ہندوؤں کے ساتھ باندھے آج کی تاریخ میں. ہلو، آپ 3 گھنٹے کہاں ضائع کر رہے ہیں اس کا حساب نہیں ہے آپ کے پاس. آج کی تاریخ میں 4 مسلم لڑکیاں باندھے لاتے جا کے اے ہمت بات والے سے لڑ لینے کے واسطے. مسلمان کو مان لینا، مسلمان عورت مسلمان کو بدنام کر دے گی، مسلمان کو چاقو مارے گا، مسلمان کی زمین کھا جائے گا. اب وہ بچیاں جو چلے گی ان کو بولنا نا ارے بولنا نا جی. ارے تم جا کے لانا نہیں تو پوچھتے اللہ پھر شنلے بولنے بولتے اس کو. وہ پڑھنے والے یاد رکھنا میری بات. تو روزانہ 3 گھنٹے کام گزارے نہیں بولے کوئی بھی. یا تو غیبتوں میں نوکر لو، یا تو غیبتوں میں، یا تو عالم یہ ہو گیا چل رہا ہے. یہ دونوں سے کر رہا ہے کیا سمجھ میں نہیں آ رہا. سامنے سے نکل جا رہا ہے ایک آدمی، بیمار بھی چلے جا رہا ہے، ماں باپ بھی چلے جا رہے ہیں، اما جو ہے نا گھر میں بیٹھ کے شوگر کی گولیاں رسو کی گولیاں چبوترے میں بیٹھ کے چل رہا. 3 گھنٹے یاد آ رہے تمہارا حساب دینا ہے. کتنے گھنٹے کا دینا ہے؟ روز 3 گھنٹے کا. ایک مہینے میں کتنے کریں؟ 90 گھنٹے کا حساب. ایک ہی مہینے کا بولا میں آپ کو. ہمیں 12 کا پھر کیلکولیشن کرا کے 1 سال میں اتنے گھنٹے ہوتے، 1 سال میں اتنے مہینے ہوتے، تمہاری عمر وہ اتنے مہینے ہوتے، اتنے وہ سب نہیں بولو. جا کے گھر پہ کیلکولیشن کر لو، بیٹھو فون میں دیکھو. ایک مہینے میں 90 گھنٹے، سال بھر میں اتنے ہو گیا. اتنے گھنٹے کرو تو دینا کتنے ہوتے، اتنے دینا ضائع کر رہا ہوں ایک مہینے میں.
ایک سال میں وہ ہوتا، اس کا پھر اتنی عمر ہو گئی، اتنے زمانے چلے، ارے اتنے بڑے ہوتے ایک سال ہو گیا، ارے ایک سال والے گھنٹوں کے بارے میں پوچھتے کیا تھا، پوچھی نہیں بخشے دینے والے کوئی. سوچ رہے ہو جنت اگر ہونا ہے نا تو یہ 3 گھنٹوں کا استعمال صحیح کرو اور ان کے اندر سے بگاڑ ختم ہوگا انشاءاللہ. یہ جو گھر ہے نا بڑا قیمتی ہے، لیکن آپ لڑائی جھگڑے بنا دیے گھروں میں نہیں. یہاں جتنے لڑائی جھگڑے کہیں بھی نہیں ہو رہے، گھروں میں بھی نہیں ہو رہے. افسوس کی بات ہے تو گھر کو اپن والا گھر بناؤ، روزانہ 3 گھنٹے گھر میں گزارو انشاءاللہ. نہیں گزارتے؟ ارے زور سے بولو ارے زبردستی وجہ سے لکھا ہے، زبردستی نہیں ہونا. 3 گھنٹے کل سے انشاءاللہ، آج کا دن تو گزرے گا، توبہ کر لینا. کل سے 3 گھنٹے مسجد میں گزرنا، بیٹھنا سب مل کے نہیں ہے. 100 لوگ مل کے بیٹھے تو خالی بھی نہیں بیٹھنا. 100 لوگ 10 روپے جاتے تو 10 میں تو 100 روپے ہو جاتے. 100 روپے کا ہوگا تو کیا ہوتا ہے، اس میں بسکٹ بھی آ جاتی، چائے بھی آ جاتی. چائے پی لینا، بسکٹ اچھا کھا لے کر بیٹھے پیپر ورک کرنا. کیا کریں گے بھائی، مہم کیسے چلائیں گے، اپنے محلے کے اندر بندوں سے بھی کیا ہوئی، اپنے محلے کے بچیاں باہر کون سے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، جو کالجوں میں پڑھ رہے ان کی تحقیق کریے اپن. اپنے بچے کے نشے کے عادی تو نہیں ہو رہے، نشے کے عادی کو کیسا چھڑائیں گے اپن. کتنے ماں باپ ایسے جو اپنے اولاد سے پریشان ہیں، اولاد کو ماں باپ کا ہوتی ہے فرما بردار بنائیں گے. کتنے ایسے گھر ہیں جس کے اندر قرآن نہیں پڑھی جا رہی ہے، ان کے اندر گھر کے اندر قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے. کرنے کے لیے بہت کام ہے میرے بھائی. باتوں سے پیٹ نہیں بھرنے والا ہے، بننے والا ہے کیا کچھ ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ کل سے 3 گھنٹے کم سے کم ارے بولو جی، کم سے کم 2 گھنٹے تو دینا انشاءاللہ. نہیں اب اس کے لیے کیا ہے، ارے نہیں میرے صاحب پہلے صبح فجر کے بعد ٹائم ملنا، بولو فجر کے بعد. جو فجر کے بعد ملے فجر کے بعد ملو، جو ظہر کے بعد ملے ظہر کے بعد ملو، جو شام میں عشاء کے بعد ملے عشاء کے بعد ملو. وقت تو سب کے پاس ہے نا. یہ کرو انشاءاللہ تعالیٰ. ایک آخری نقطہ قرآن کے تعلق سے بڑی محنتوں سے تیار کر کے لائے، اس کو لے جائیے میری ماؤں بہنوں، آپ کو غور کرنا اس کے اوپر. آپ کی شدید 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 ضرورت ہے اسلام کے لیے. اس وقت کہ مردوں کو ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن آج کل کے مردان جو ہے نا اٹھنے چالے کر کے ادھر ادھر ہو گئے. اب عورتیں ڈاکٹر سنبھالنا ہے، عورتیں کمال سنبھالنا ہے، انشاءاللہ کامیابی بھی دیں گی. وہ کیا آسان نسخہ ہے. بہت سارے ہمارے گھر ہے، میں شرکتا کس کو نہیں کروں گا، نسخہ دے تو لے کے جائیے، استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ. ہزاروں گھر کر رہے ہیں، آپ بھی کریے انشاءاللہ تعالیٰ. قرآن کا پڑھنا ٹھیک ہے، بڑی سوچ اور تدبر کے بعد نسخہ کو نکالا گیا ہے. اس کو لے لیجیے آپ. قرآن آسان پڑھنا ترجمے کے ساتھ، خالی نہیں ترجمے کے ساتھ قرآن آسان کیسے پڑھنا. ہر گھر میں روز جو ہے نا قرآن پڑھنا چاہیے. ایک دن میں کتنی نمازیں ہیں جی؟ 5 نمازیں، ٹھیک ہے نا. فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء، 5 نمازیں ہو گئی. اوکے چلو اب آسان قرآن کیسا پڑھنا ہے 5 نمازوں میں اللہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ہر نماز کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد 5 آیتیں. کتنی؟ ہر فرض نماز کے بعد 5 آیتیں. کتنی؟ 5 آیتیں پڑھنا، ترجمے سے پڑھنا. قرآن پڑھ کر دیے فجر میں 5 آیتیں پڑھے بند کر دیے، ظہر میں پھر 5 سے لے کے 10 تک پڑھے بند کر دیے، پھر عصر میں 10 سے 15 تک، مغرب میں 15 سے 20 تک، عشاء میں 20 سے 25 تک. 25 آیتیں میرے باؤں بہنوں آپ نسخہ کو لے جائیے، آپ بھی لے جائے گا جوان ساتھیوں. ایک دن میں آپ 25 آیتیں ترجمے سے پڑھ سک رہے نہیں پڑھ سک رہے. اس سے آسان ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اب ایک آیت کا تو نہیں دے سکتے بھائی، نہیں میں ایک آیت پڑھ لوں تو اتنی لیزی قوم ہے یہ. ذرا چانس ملتے ملی پڑھ لو بولتے پودا پکڑ کے ڈوائی کا بولتے نہیں چاہتے. تو لہذا جو ہے 5 آیتیں ہر نماز کے بعد پڑھیے. ایک دن میں 25 آیتیں. ایک مہینے میں 750 آیتیں ہوتی. کتنی ہوتی؟ 750 آیتیں ایک مہینے میں ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے آپ. ایک سال میں 9000 آیتیں ہوتی. 1.5 قرآن. سمجھ گئے نا؟ ایک سال میں 1.5 قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں آپ. اس سے آسان کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ تو یہ نسخہ اپنے اپنے گھروں میں اپلائی کر دیجیے انشاءاللہ. رات میں جانا، اما باپ کو سنا دینا، بھائی بہنوں کو سنا دینا. تو نوکریوں کو جانے والے ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، سب کو سنانے والا. کل سے انشاءاللہ اپنے گھر کے اندر ہر فرض نماز کے بعد 5 آیتیں ترجمے سے پڑھیں گے. ایک مہینے میں 750 ہو جائے گی. ایک سال میں 9000 آیتیں. اچھا ہے خراب ہے نسخہ؟ چلو ہاتھوں میں بتا فون استعمال کرنے والے سے ہاتھ اٹھانا. یہ قوم کو تھوڑا ایکسرسائز بھی کرانا نا.
جزاک اللہ خیر واسن جزاک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کہنے والے کو سننے والے کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. باتیں بہت ساری اور بھی ہیں جو سازشوں کے تعلق سے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع کے اوپر اگر یہاں کے منتظرین اجازت دیتے ہیں تو پھر اسی قسم کی گفتگو ہم رکھنے کی کوشش کریں گے. ہماری اپنی میں اپنا یہ کوشش کرتا ہوں کہ وقت اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام سمجھایا جائے تاکہ ذمہ داریوں کا احساس ہو. آج اتنی ساری باتیں ہم لوگ سنیں کیسے بنے سنے کبھی ہاں ایسا ٹھیک ہے دوبارہ کبھی نصیحت کریں گے اسی بات کے اوپر انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے سنا گیا ہے اللہ کہنے والے کو بھی سننے والے کو بھی صحیح عمل کی توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ جو بچیاں ہماری گمراہی کے دلدل میں چلی گئی ہیں اللہ یا اللہ ان کے دلوں کو اسلام کی روشنی سے روشناس کر دے میرے پاک پروردگار اور ان کو پھر سے اسلام کے آغوش میں پناہ دینے والا بنا دے میرے پاک پروردگار. اے اللہ تجھ کو تیرے تمام نام اور صفات کا واسطہ ہے ہماری دعا کو قبول فرما ہماری دعا کو قبول فرما ہماری دعا کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.